الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقيا والتمائم الشرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر إن مع هؤلاء يدخلون الجنة إن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ پیار اور محبت کے ساتھ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا. پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا کہ حج کے موسم میں مجھ پر پچھلی امتوں کو دکھایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے اور خاتم الانبیاء ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اللہ ان کے سامنے پچھلے امتوں کو دکھاتے تھے. اللہ نے جنت کا نظارہ ان کو دکھایا ہے, جہنم کے مناظر ان کو دکھائے ہیں, معراج کا سفر ان کو کروایا ہے. مدینے کے اندر جب اللہ کے رسول مدینے میں رہتے تھے اس وقت حبشہ کے بادشاہ کا انتقال ہوا تھا. نجاشی وہ حبشہ ہی میں تھا, ملک شام میں. اللہ کے رسول نے اس کی جنازے کی نماز مدینے میں پڑھائی. بعض روایت میں ہے کہ بیچ کے راستوں کو اللہ نے اللہ کے رسول کے لیے کھول دیا تھا, گویا کہ اس نجاشی بادشاہ کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے اور اللہ کے رسول جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں. ورنہ غائبانہ جنازے کی نماز جائز نہیں ہے. یعنی جنازہ یہاں پر ہے ہی نہیں, جنازہ کوئی اور شہر میں ہے,
اور ہم اس کی جنازے کی نماز یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں غائبانہ جنازے کی نماز، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے پڑھی ہے، کیوں پڑھی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے سارے راستے اللہ نے ہٹا دیے تھے، ساری منزلیں اللہ نے، سارے پردوں کو اٹھا دیا تھا، اور نجاشی بادشاہ کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا، اور اللہ کے رسول جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ کے رسول فرما رہے کہ میرے سامنے پچھلے امتوں کو دکھایا گیا، ایک بہت بڑا میدان ہے، کوئی نبی کے ساتھ میں ایک امتی ہے، کسی نبی کے ساتھ میں 10 12 15 امتی ہے، کسی نبی کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں امتی ہے۔ اس لیے کہ کچھ نبی ایسے بھی آئے ہیں کہ جن کے ہاتھ پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت تھوڑی رہی ہے۔ چند ہفتوں پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، حضرت حنظلہ بن صفوان رضی اللہ علیہ السلام کا، ایک نبی ہے، کنویں والے نبی، اصحاب الرس جن کا لقب تھا، تو ان کے ہاتھ پر کتنے ایمان میں داخل ہو گئے تھے؟ ایک، وہ بھی ان کا غلام۔ تو ایسے ہی کچھ نبی ایسے ہوں گے کہ جن کے ہاتھ پر ایمان لانے والوں کی تعداد ایک، چند، 10 15 ہزار۔ پھر اللہ کے رسول کے سامنے ایک امت دکھائی گئی، بہت بڑا مجمع تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کس کی امت ہے؟ کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ پھر اس کے بعد ایک اور امت دکھائی گئی جو تمام نبیوں کی امت کے مقابلے میں سب سے زیادہ امت تھی، جن کی تعداد تمام نبیوں کی امت کی تعداد کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ امت کس کی ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے۔ یا محمد ارضیت، اے محمد کیا آپ راضی ہیں؟ آپ خوش ہو گئے آپ کی امت کی تعداد کو دیکھ کر؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نعم رضیت، ہاں میں راضی ہو گیا، ہاں میں راضی ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول نے آگے ایک بات بیان فرمائی جو میرے آج کے بیان کا موضوع ہے، اور آپ انشاءاللہ دعا کریں اور کوشش کریں کہ جو باتیں بھی بیان کی جائیں گی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ پھر اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ نبی جی ان مع هؤلاء 70,000، آپ کی امتوں میں 70,000 ایسے لوگ ہیں یدخلون الجنت بغیر حساب، جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ کتنے ہزار؟ 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ابھی اس حدیث میں 3-4 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ 70,000 کا لفظ استعمال کیا گیا، 70,000 کا جملہ ہے نا، اب سوال ہوگا کہ یار 70,000 کروڑوں اربوں کی تعداد میں امتیں ہوں گی، اس میں فقط 70,000، تو عرب میں 70,000 اور 70 کا جو آنکڑا استعمال کیا جاتا تھا، عدد جو استعمال کی جاتی تھی، یہ گنتی بتانے کے لیے اور تعداد بتانے کے لیے استعمال نہیں کی جاتی تھی، بلکہ شمار میں زیادہ ہے، کثرت کو بتانے کے لیے، تعداد میں کثرت کو بتانے کے لیے 70 اور 70,000 کے آنکڑے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ بے شمار لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ 70,000 کا مطلب فقط 70,000 نہیں۔ پھر اس حدیث کی تشریح دوسری حدیث میں بھی آئی ہے کہ 70,000 سے مراد 70,000 ہی ہیں، لیکن ایک ایک فرد کے ساتھ میں 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ابھی 70,000 ہے تو ایک کو اگر 70 سے ضرب کر دیے تو 70,000 کے کتنے ہو گئے؟ تو پہلے جملے کا مطلب یہ ہو گیا۔ دوسرا کہ کون لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے؟ 70,000، اور کون کیا کرتے ہوں گے؟ وہ ایسا کیا کام کرتے ہوں گے؟ ان کا کیا ایسا عمل ہوگا کہ جس کے بدلے اللہ ان کو کیا کر رہے ہیں؟ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ ہماری کوئی اوقات نہیں کہ ہم اللہ سے بغیر حساب کتاب کے جنت مانگیں، لیکن اللہ کے شان کریمی کو دیکھ کر
ہمیں اللہ سے یہ مانگنا چاہیے، اللہ سے ہمیں یہ مانگنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اللہ کے رسول یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں، ایک صحابی مجمع سے کھڑے ہو گئے جن کا نام ہے روایت میں حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ۔ وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ فدعونی، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان 70,000 میں شامل کرا کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرا دے۔ اللہ کے رسول نے فوراً اسی وقت دعا فرمائی کہ اے اللہ عکاشہ کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ دوسرے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ موقع اچھا ہے، چلو فائدہ اٹھا لیتے۔ اس دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ مجھے بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سبقت عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گیا، اور اس نے کہا میں نے اس کے بعد کی تعمیل کر دی، اب یہ سلسلہ دراز نہیں ہوگا، اب اللہ جس کو چاہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے، جس کا چاہے حساب لے لے۔ یہ ہو گیا۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا 4 قسم کے لوگ، جن لوگوں میں یہ 4 صفتیں پائی جائیں گی، جن میں یہ 4 اوصاف پائے جائیں گے، وہ لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ اگر ہمارا حساب لینے پہ آئے نا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں ایک قطرہ پانی، ایک گھونٹ پانی کا حساب ہم نہیں دے سکتے۔ اللہ نے فقط پوچھ لیا نا یا پکڑ لیا، ختم۔ کہتے ہیں نا جیسے مثال کے طور پہ کسی کے جیب میں لائسنس نہ ہو یا گاڑی کا RC نہ ہو، کوئی کاغذات کلیئر نہ ہو، اور سگنل پہ 5-6 پولیسوں کو دیکھا تو گاڑی چلاتے ہیں اللہ 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 بس بچ جائے کسی طرح سگنل پار ہو جائے، جیسے آگے پار ہو گیا، ہاں جان میں جان آ گیا، الحمدللہ میں بچ گیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ پولیس والے نے ہاتھ دکھایا، بھائی سائڈ میں لے لے، اندر گالیاں دیتا ہے، تو گئے سلا 500 کی پھٹ گئی، 200 کی پھٹ گئی، پتہ نہیں کتنے کی پھٹتی ہے۔ پھٹ کے کیا پھٹیں گے؟ پیسہ ہی پھٹے گا، پھر بھی ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ میدان محشر میں روکیں گے تو رک جا، اب یہاں پر پیسہ نہیں کام آئے گا۔ اللہ کہتے ہیں پوری دنیا، پوری کائنات کا خزانہ تمہارے پاس ہو اور تم مجھ سے چھوٹنے کے لیے سارا خزانہ بھی پیش کرو گے، میری عزت و جلال کی قسم کوئی چھوٹ نہیں پائے گا، نہیں چھوٹ پائے گا۔ اللہ کو کیا دیں گے تم؟ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ ہاں رشوت نہیں چلتی ہے، یہاں پر گاڑی کا نمبر چیک کر کے اس نے بتایا کہ تم پہ 4,000 کا پہلے کا جو ہے باقی ہے، پینڈنگ ہے، پھاڑو، 200 پکڑا کے چھوٹ جاتا ہے۔ یہاں کیا ہے 200 400 500 پکڑا کے انسان چھوٹ جاتا ہے، لیکن اللہ کو کہاں سے رشوت دو گے؟ اے اللہ یہ لے لے، کیا دو گے؟ تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ ماں اپنی اولاد سے بھاگیں گی، اولاد اپنے ماں باپ سے بھاگیں گا، سب اپنی اپنی نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے کو کیا دے گا؟ اللہ کو کیا دے گا؟ کچھ ہوگا ہی نہیں۔ تو کل قیامت کی، میں بات کو ادھر ادھر نہیں پھیرتا، وقت بھی تھوڑا ہے، مضمون لمبا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ رک جاؤ، ہم کیا ہو گئے؟ مارے گئے۔ کیسے حساب دے سکتے ہیں؟ بتاؤ کس دن کا حساب دیں گے؟ ہم کس گھڑی کا حساب دیں گے؟ کن راتوں کا حساب دیں گے؟ راتوں میں اللہ کی کتنی نافرمانی کی ہے، جوانی کتنی اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی میں گزاری ہے اور برباد کی ہے، کیا حساب دیں گے؟ کتنی رشوتیں کھائی ہے، کتنی رشوتیں دی ہے، کتنا سود کھایا ہے، کتنے ماں باپ کے آنسو بہائے ہیں، کتنے لوگوں کے دلوں پہ آرے اور دلوں کو چیر دیا ہے، کتنے پڑوسیوں کو رلایا ہے، کس کس چیز کا حساب دیں گے؟ کتنوں کو دھوکہ دیا ہے، کتنا زنا کیا ہے، کتنے شرابیں پی ہیں، کس کس کا حساب دیں گے؟ کتنے نمازیں چھوڑی ہیں، کس کس کا حساب دیں گے؟ اللہ اگر حساب لینے پر آئے تو بس دعا کرے کہ اللہ ہمیں اس وقت میں پکڑے نہیں، بغیر حساب کتاب کے اللہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ تو بات عرض یہ ہے کہ 4 صفات جس میں ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔
اللہ کے رسول نے پہلے نمبر پہ فرمایا کہ جو جھاڑ پھونک نہیں کرتا، جس میں یہ صفت ہے کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتا یا جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس نہیں جاتا، ایسا بندہ بغیر حساب کتاب کے جنت پہ داخل ہو۔ اس کی تفصیل میں بیان کروں گا آگے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا جو لوہے سے داغ دے کر اپنی بیماری کا علاج نہیں کرتا۔ پہلے عرب کے زمانے میں بیمار اگر کوئی شخص ہے، علاج کرنے کے بعد آخر میں کوئی علاج نہیں بچتا تھا تو اس طرح سے علاج کرتے تھے کہ لوہے کو آگ میں گرم کرتے تھے اور وہ مریض کے جسم پہ لگا دیتے اور سمجھتے تھے اور یوں گمان کرتے تھے کہ اب اس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا، داغ دے کر علاج کرنے سے اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ منع فرمایا۔ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تکلیف نقد ہے اور فائدہ اور علاج یقینی نہیں ہے۔ تکلیف کیا ہے؟ نقد، فوری طور پر تکلیف آ رہی ہے اور زیادہ آ رہی ہے، اور علاج یقینی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اچھا ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ اچھا نہ بھی ہو۔ تو ایسے علاج کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ علاج کرنے میں بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ جہاں پر تھوڑا سا کاٹ شاٹ کر کے اگر علاج ہوتا ہے اور پٹی بٹی باندھنے سے اگر علاج ہوتا ہے تو اسی بیماری کا علاج آپریشن سے نہیں ہونا چاہیے، بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں جا کے اس کا علاج نہیں کرانا چاہیے، یہ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جو لوہے کو گرم کر کر اپنی بیماری کا علاج نہ کرتا۔ خیر آج کے زمانے میں ویسا علاج ہوتا بھی نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا جو بدشگونی نہیں لیتا، جو بدشگونی نہیں لیتا، ایسا شخص بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو۔ اب بدشگونی کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں بہت پائی جاتی ہے۔ جیسے چلتے چلتے راستے سے بلی اگر سامنے سے چلی گئی تو بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اب کچھ برا ہوگا، حادثہ ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوگا، نہیں اب سفر کو روک دیں گے، سفر کینسل کریں گے یا سفر کو روک دیں گے یا تھوڑی دیر کے لیے وہی ٹہلیں گے پھر بعد میں آگے جائیں گے۔ یہ بدشگونی۔ بعض لوگ بدن کے اوپر کپڑا ہے اگر پھٹ گیا تو بدن کے اوپر ہی سینے کو نحوست سمجھتے ہیں۔ ہاں منع لکھا ہے کہ کپڑا بدن پہ ہے، اگر بدن پہ پھٹا ہے تو اسی بدن کے اوپر رہتے ہوئے اس کو سینا منع ہے۔ کیوں؟ نحوست ہے اس لیے منع نہیں ہے، منع اس لیے ہے کہ سیتے سیتے بدن کو سوئی لگ جائیں گے تو تکلیف کا سبب بنے گا، بس اس خاطر کرتا اتارو یا کپڑے اتارو اور سیو۔ اسی طرح بعض لوگ رات میں جھاڑو مارنے کو منع کرتے، نحوست سمجھتے۔ اسی طرح اگر کچھ غلط ہو گیا، یار پتہ نہیں آج کس کا منہ دیکھا تھا، بولتے ہی کہ نہیں بولتے؟ کسی کا منہ دیکھنے سے کام بنتا اور کام بگڑتا تو پھر کیا رہتا؟ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اغلاط الاعوام میں سے انسان کی بدشگونی ہے۔ تو یہ ساری باتیں غلط ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سب چیزیں کرتا ہے، اسی طرح نکاح جب طے کرتے ہیں، دو رشتہ دار آپس میں بیٹھتے ہیں اور نکاح کی تاریخ جب طے کرتے ہیں تو ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، دیکھو کمر در اقرب تو نہیں آ رہا ہے، دیکھو اس کی نیک فالی بد فالی نکالتے ہیں، چیک کرتے ہیں، بعد میں آگے چل کے نکلے گا صحیح رشتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا، تاریخ میں دیکھو کوئی نوست تو نہیں ہے، کوئی اماس اور پونم تو نہیں ہے۔ لا تسب الدہر، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کسی زمانے میں کوئی برائی نہیں ہے، کسی زمانے میں کوئی برائی نہیں ہے، اس لیے کہ زمانہ میں خود ہوں، اللہ کہہ رہے، یعنی زمانے کی گردشیں میرے مرضی سے چلتی ہیں۔ جب زمانے کی گردش اللہ کی مرضی پر ہے تو کون سے زمانے میں برائی ہوگی؟ بتاؤ، نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے نکاح کے طے کرنے میں جمعہ کا دن افضل ہے، ورنہ ہر دن جائز ہے۔ ہر دن کیا ہے؟ محرم کا مہینہ بھی نکاح کرنے کے لیے جائز ہے، سفر کا مہینہ بھی نکاح کرنے کے لیے جائز ہے۔ یہاں پر بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ محرم میں نکاح نہیں کریں گے، سفر میں نکاح نہیں کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جس کے شہادت کا واقعہ پورے عالم میں مشہور ہیں اور جس کے شہادت کے واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان سمجھتا ہے کہ محرم کا مہینہ نحوست والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، وہی امام حسین رضی اللہ عنہ کا نکاح محرم کے مہینے میں ہوا تھا۔ کیا کریں؟ اللہ کے رسول کے دو بیویوں کا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ میں محرم کے مہینے میں ہوا تھا۔ لوگ محرم میں نکاح نہیں کرتے۔ میں تو کہتا ہوں کہ محرم میں نکاح کرنا چاہیے۔ اگر تاریخ آگے پیچھے ہوتی ہے تو جان بوجھ کے محرم کی تاریخ طے کرے تاکہ امت کے اندر ایک مثبت پیغام جائے۔
ایک غلط رواج امت سے ختم ہو جائے گا۔ تو تیسری بات کیا ہے کہ جن لوگوں میں یہ صفت ہوں کہ وہ بدشگونی نہیں لیتا ہے وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوگا۔ چوتھی صفت کہ جو ان تینوں باتوں پر اللہ پر توکل کرتا ہو، اللہ پر اعتماد کرتا ہو، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہو، ایسا بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ جھاڑ پھونک میں اللہ کے ذات پر بھروسہ، بدشگونی کے اندر بلی اڑبی کے کچھ نہیں ہوتا ہے، کسی کا بھی منہ دیکھا ہو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آج اگر کچھ برا ہوا اللہ کی طرف سے، من خیرہ و شرہ من اللہ تبارک و تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان مجمل ایمان مفصل پڑھا ہی نہیں، ہم نے ایمان لایا ہے اچھی تقدیر اللہ کی طرف سے، بری تقدیر اللہ کی طرف سے، جو ہوتا ہے سب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا، یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، اللہ کو میرا ہی بیٹا ملا تھا، جوان بیٹا، 2 بچے والا بیٹا تھا، اتنا خوبصورت بیٹا تھا، چلا گیا۔ اللہ کے رسول کے 3 بیٹے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے رسول کے کتنے بیٹے؟ بچپن ہی کے حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ کیا اولاد کا اٹھ جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے، کوئی بری علامت نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ جس کو جب چاہتا ہے، جس عمر میں چاہتا ہے اٹھا لیتا ہے۔ اللہ پابند نہیں ہے عمر کے کہ 70 سال تک اللہ اقتدار کرے، کبھی اس کی عمر 70 اور 60 سال کی نہیں ہوئی ہے اس لیے میں اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ اللہ پابند نہیں ہے، پیدا ہونے والے بچے کو بھی اللہ اٹھا سکتا ہے اور 70 سال کے بوڑھے کو بھی اللہ اٹھا سکتا ہے۔ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اللہ اسے بھی اپنے پاس بلا سکتا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ قادر ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، کارخانہ اللہ کی مرضی سے چلتا ہے۔ ہماری کوئی اوقات نہیں کہ جو اللہ کے فیصلے پر انگلی اٹھائے، زبان سے کوئی گلا کرے، کوئی شکوہ کرے۔ اللہ نے آج اگر 1 اولاد لی ہے، اللہ اس کے بدلے 5 اولاد دے دے۔ بہت سارے ایسے مجمع میں لوگ ہوں گے جن کے پیدا ہونے کے بعد اولادیں چلی گئی، پھر اللہ نے دوسری اولادیں دی ہے نا۔ میں خود، میرے اوپر دو بھائی سے اوپر ایک بھائی تھا، پیدا ہونے کے بعد چند دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، لیکن اللہ نے اس کے بعد 5 اولادیں دی ہیں نا۔ ہم 4 بھائی اور 1 بہن ہیں۔ اللہ دینے والی ذات اللہ کی، لینے والی ذات بھی کس کی ہے؟ بس انسان نے صبر کرنا چاہیے۔ اور جب اللہ کسی کی اولاد کو، اب بات نکلی ہے تو کہتا ہوں، جب اللہ کسی کی پیدا ہونے والی اولاد کو اٹھا لیتا ہے اور اس کے اٹھانے پر، اس کے انتقال پر اس کے ماں باپ اگر صبر کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں، یہی اولاد کل قیامت کے دن اللہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ اور مغفرت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ پھر اس وقت کہیں گا کہ اے اللہ کاش میری دوسری بھی اولاد اٹھا لیتا۔ انسان بے صبرا ہے نا، جلد باز ہے، صبر نہیں ہوتا ہے۔ کاروبار میں نقصان ہو گیا فوراً گلا شکوا، اولاد چلی گئی فوراً گلا شکوا نہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی۔ ایک عورت کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بہت رونے لگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، بہن صبر کر۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں میں کیا صبر کروں، یہ تکلیف اور آزمائش تو مجھ پر آئی ہے نا، میں کیسے صبر کروں؟ غم میں تھی، تکلیف میں تھی۔ بعد میں اس کو احساس ہو گیا، آئی دربار رسالت میں، کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، معاف کر دیجئے، میں اب صبر کرتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان الصبر عند صدمۃ الاولی، کہ صبر تو پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے۔ صدمہ ختم ہو گیا، اب رونا دھونا آنسو سب ختم ہو گئے، ٹھیک ہے اب کیا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اب اللہ کی طرف سے ہے، پہلے کس کی طرف سے تھا؟ انتقال کے وقت میں کس کی طرف سے تھا؟ چند دن گزرنے کے بعد یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی طرف سے تو پہلے بھی اللہ کی طرف سے تھا۔ اس وقت ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ ایگزام ختم ہو گیا، باہر نکل گئے، ارے اس کا تو سوال کا جواب مجھے معلوم تھا، چلا میں نے لکھا ہی نہیں، فائدہ کیا؟ باہر نکل کے کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم تھا تو وہاں لکھنا چاہیے تھا نا۔ اصل کام تو وہاں لکھنے کے بعد فیل اور پاس اس کے اوپر ڈیفائن ہے کہ وہاں لکھیں، باہر نکل کے یاد آ جائے تو فائدہ کیا ہے؟ تو بدشگونی ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ارادہ کرتے کچھ بھی ہو جائے ہم کہیں گے اللہ کی طرف سے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہر اچھی بری تقدیر کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو بات پہلی یہ عرض کیا تھا میں نے کہ 4 صفتیں جس میں ہے، اس پہ پہلی صفت کیا ہے کہ تعویذ، جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈا کرنے والے، جھاڑ پھونک کرنے والے کل قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اب یہاں پر مجھے 2 باتیں عرض کرنی ہیں کہ اس معاملے میں 2 طبقے ہیں۔
ایک طبقہ افراط کا اور دوسرا طبقہ تفریط کا۔ افراط اور تفریط کا طبقہ اس معاملے میں زیادہ ہے۔ یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعویذ حرام ہے، تعویذ پہننا شرک ہے، تعویذ جائز نہیں ہے، تعویذ گناہ ہے۔ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ اور بعض لوگ اور بعض طبقہ تو ایسا بھی ہیں کہ جو تعویذ کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ سر دکھا تعویذ، پیٹ میں دکھا تعویذ، کاروبار نہیں چل رہا تعویذ۔ ایک عورت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ حضرت میری سر کی مانگ جو ہے نا ہمیشہ ٹیڑھی ٹیڑھی بنتی ہے، تو کچھ تعویذ دو کہ سر کی مانگ سیدھی ہو جائے۔ کہنے لگے ابھی اس کا کیا تعویذ دوں؟ سر کی مانگ ٹیڑھی ہو رہی تو عورت ہے نا، ضد کرنے لگی، نہیں تعویذ دو تو میں یہاں سے جاؤں گی، نہیں تو نہیں جاؤں گی۔ اب وہ پیچھا چھوڑ ہی نہیں رہی۔ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، تعویذ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا سیدھا راستہ اللہ اس کو دکھا دے۔ تعویذ دے دیا اور اللہ کا کرنا بھی ایسا ہوا کہ اس کی مانگ سیدھی ہو گئی۔ بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی باتوں کو اللہ گرنے نہیں دیتے، اللہ ان کی باتوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو بعض کچھ طبقہ ایسا بھی ہیں کہ جن کا گزر بسر تعویذ کے اوپر ہوتا ہے۔ بچوں کو پیدا ہوتے کے ساتھ سے جو تعویذ پہنائیں گے موت تک اس کے گلے میں تعویذ ہی رہے گا۔ یہ بھی غلط ہے۔ اس کے اندر اعتدال کی راہ شریعت نے بتلائی۔ جو کہتا ہے نا کہ ان الرقیہ والتمائم شرک، کہ رقیہ اور تعویذ گنڈا یہ شرک ہے، تو یہ حدیث کا مطلب سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ تعویذ اور وہ رقیہ شرک ہیں جس تعویذ کے اندر شرکیہ جملے ہوں، جس تعویذ میں شرکیہ کلمات ہوں۔ تمائم کا بعض لوگ ترجمہ یہ تعویذ سے کرتے ہیں، لیکن عرب والوں نے حدیث کے اس تمائم کا ترجمہ کیا ہے سیپ کی جو ڈلی آتی ہے نا، سیپ کی ڈلی۔ بعض لوگوں عرب کے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں عورتیں اپنے بچوں کو سیپ کی ڈلی گلے میں بچوں کے پہنایا کرتے تھے، اور اس کے اوپر شرکیہ کفریہ منتر لکھا ہوا رہتا تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ جس بچے کے گلے میں یہ ہیں اب اس کو کوئی بری طاقت اس کو چھو نہیں سکتی، اس کو نظر نہیں لگ سکتی اور اس کو بیماری نہیں آ سکتی۔ تو اللہ کے رسول نے ایسے تعویذ سے منع فرمایا۔ اب وہ زمانے جاہلیت میں کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، بس شکل بدل گئی ہے۔ کالا دھاگا ہاتھ میں پہناتے، کالا دھاگا گلے میں پہناتے۔ اسی طرح بعض بچوں کے ہاتھ میں دیکھا میں نے کڑا پہناتے، کڑا۔ اب بچوں کو بھی پتہ نہیں، اسے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کیوں پہنا ہے؟ میرے کو نہیں معلوم، میرے گھر والوں نے پہنا ہے۔ پیر میں کڑا پہناتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ یہ کڑا اگر اس کے پیر میں ہے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول اپنے اولاد کو اور اپنے نواسوں کو کڑا پہناتے اور اپنے نواسوں کو کالا دھاگا پہناتے نا، نہیں پہنایا۔ تو ہمارے بچوں کو بچپن سے ان سب چیزوں کا عادی نہیں بنانا چاہیے، ورنہ بچے کیا ہیں، کوئی چیز اگر اس کے سامنے لاحق ہو گئی، بیماری آ گئی، تو اللہ کو بعد میں مانگے گا، پہلے کیا کرے گا؟ اس کی توجہ تعویذ کی طرف۔ تعویذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن کون سا؟ پڑھنے والا تعویذ، لکھنے والا نہیں۔ پڑھنے والا تعویذ اللہ کے رسول نے کئی مواقع پر صحابہ کو بتایا بھی ہے، جائز بھی ہیں۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول رات میں روزانہ سونے سے پہلے معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور قل یا ایھا الکافرون پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونکتے تھے اور پورے بدن پہ پھیرا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول مرض الوفات میں تھے، آخری بیماری میں چل رہے تھے، تو ان کی پڑھنے کی ہمت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، تو میں نے اللہ کے رسول سوچا کہ جو عمل اللہ کے رسول کا پورے عمر میں تھا کیوں آخری وقت میں چھوٹ جائے، تو میں نے معوذتین پڑھا اور اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ پھونکا اور اللہ کے رسول کے ہاتھ کو اللہ کے رسول کے بدن پہ پھیرا، اس لیے کہ میرے ہاتھ سے زیادہ اللہ کے رسول کا ہاتھ زیادہ مؤثر ہوگا۔ یہ پڑھنا چاہیے، رات میں سونے سے پہلے معوذتین پڑھ کے سونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے بیماری کی ایک دعا فرمائی ہے، اللہم رب الناس انت الشافی الی الشافی واشفی شفاء لا یغادر سقما، یہ دعا فرمائی اللہ کے رسول کہ بیمار کو یہ پڑھ کر دعا پھونک دیا کرے۔ ایک اور دعا فرمائی ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، پہلے یہودی تھے بعد میں مسلمان ہو گئے، یہودی لوگ ان کے دشمن بن گئے،
ان کے اوپر جادو کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عبداللہ ابن سلام اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق وهو خیر حافظ وهو ارحم الراحمین، یہ کلمات تو صبح شام پڑھا کر۔ پھر جب سے وہ پڑھتے تھے وہ ساری تکلیف ان کی ختم ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر وہ کہتے ہیں کہ میرے جو بچے پڑھنے لکھنے والے بولنے والے بڑے بچے ہیں، میں نے ان کو یہ دعا یاد کروا دی، اور جو بچے نہیں بول پاتے، چھوٹے ہیں، 2 سال کے، 2.5 سال کے، 1.5 سال کے یا سال کا یا دودھ پیتا بچہ چھوٹا ہے، تو میں یہ دعا کو تعویذ پہ لکھ کے، کاغذ پہ لکھ کے ان کے گلے میں ڈال دیتا۔ یہ ہو گیا صحابی کا اثر۔ کس کا اثر؟ صحابی کا اثر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا عمل ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت حمل سے ہے، اگر کوئی عورت حمل سے ہے اور ڈیلیوری میں تکلیف ہو رہی ہے، ولادت میں پریشانی ہو رہی ہے، تو کسی تشتری میں، کانچ کی کسی پلیٹ پہ اس دعا کو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق وهو خیر حافظ وهو ارحم الراحمین، اس کو تشتری پہ لکھ کے اور وہ تشتری پر پانی ڈالیں اور وہ عورت کو پلائیں، انشاءاللہ ولادت میں آسانی ہوگی۔ یہ دعائیں ہمیں سکھائی ہے، صبح شام کی ہمیں دعائیں سکھائی ہے، بیت الخلاء میں جانے کی دعا سکھائی ہے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب ناپاک جگہ پہ ہم جائیں گے، دعا پڑھ کے جائیں گے، تو دنیا کی کون سی طاقت ہمیں تکلیف دیں گے؟ بتاؤ۔ اللہ کے رسول نے ہمیں سرکشا کوچ دے کر گئے، اگر اس کا استعمال نہ کریں، پھر بعد میں تکلیف کا اور پریشانی کا سبب بن جائے، پھر ادھر ادھر جاتے ہیں بابا کے پاس، یہ درگاہ وہ درگاہ، یہ عامل کے پاس جائیں گے، پھر وہ سامنے والا تمہیں ٹوپی پہناتا ہے، پھر یہ 10,000 کا خرچہ، لاکھوں کا خرچہ، 10 سال سے علاج چل رہا ہے، کوئی علاج ہی نہیں ہو رہا ہے، بس آگے چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھائی ہے نا۔ ابھی ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، بات ختم کر دیتا ہوں، انشاءاللہ اس ٹاپک پہ اور کبھی بات کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، قافلے کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو ایک بستی کے کنارے پہ پڑاؤ ڈالا۔ بستی والوں سے کہا کہ مسافر قافلہ ہے، سفر میں چل رہا ہے اور کھانے کا انتظام نہیں ہے، لہٰذا ہمارے قافلے کا کھانے کا انتظام کریں۔ تو بستی والوں نے تعصبی اور دشمنی، اسلامی دشمنی کے اعتبار سے انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، مہمان نوازی سے منع کر دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، رات ایسے ہی گزار لیں گے، صبح ہم اپنا رزق تلاش کریں گے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس بستی کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ اب بچھو کا زہر اس کے بدن میں داخل ہو گیا، پورے بستی والے جمع ہو گئے اور اس کا علاج کرنے کی کوشش کرنے لگے، جھاڑ پھونک کر رہے ہیں، دوائی پلا رہے ہیں، لیکن کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، بیماری بڑھ رہی ہے، تکلیف اور بڑھ رہی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ داڑھی ٹوپی والے ایک قافلہ آیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ جھاڑ پھونک کا منتر جانتا ہوں، تو ان سے معلوم کر لیتے ہیں۔ تو چند لوگ مل کر آئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹا ہے، کیا آپ میں سے کوئی اس کا منتر، اس کا علاج جانتا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا کہ ہاں میں اس کا علاج جانتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے علاج نہیں معلوم تھا، لیکن میں نے سوچا کہ یار لوگ بےہودہ کلمات سے اپنے بیماروں کا علاج کرتے ہیں، تو میرے پاس تو اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کے کلام میں تاثیر تو ہوں گی۔ تو میں نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن اس شرط پر، یار تم بہت بخیل لوگ ہیں، میں نے تم سے کہا تھا کہ قافلے کا کھانے پینے کا انتظام کرو، تو تم نے منع کر دیا، ہم اجرت لیں گے۔ تو بستی والوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ کو بکرے کا پورا ایک گلہ دے دیں گے، ایک ریوڑ دے دیں گے، آپ ہمارے سردار کا علاج کریں۔ حضرت آئے اور سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کر دم کیا، سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کر دم کرتے رہے، اللہ کی طرف سے علاج لکھا ہوا تھا، اللہ کی طرف سے شفا تھی، وہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ بکرے کا ریوڑ لے کر آئے۔ اب سوال یہ ہوا کہ یار ہم نے لے تو لیا ہے، اب اس کو کھانا ہمارے لیے حلال ہے کہ نہیں ہے، کہ ایک تعویذ، ایک عمل کے بدلے ہم نے اس کو لیا ہے۔ کہا کہ اس کو کھائیں گے نہیں جب تک اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھیں گے نہیں۔ تو مدینے میں آئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول کے سامنے واقعہ پیش کیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے اس کا علاج ہو جائے گا؟ تو انہوں نے انہیں کہا کہ یا رسول اللہ، بےہودہ کلمات میں جب تاثیر ہے تو اللہ کے کلام میں کیوں تاثیر نہ ہو؟ میں سورہ فاتحہ پڑھتا گیا، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو سعید، یہ سورہ فاتحہ سورۃ الشفا بھی ہے، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟
سورۃ الشفا بھی ہیں. اگر کوئی انسان اپنے مریض پر 3 مرتبہ پڑھ کے اس کو دم کرے گا اللہ اس کی بیماری کو ختم کرے گا اگر اس کے مقدر میں موت نہ ہو تو. اور وہ جو کھانا تھا بکرا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو کھا سکتے ہیں. تو اب یہاں پر بتاؤ مجمع میں کون ایسا ہے جس کو سورہ فاتحہ نہیں آتی ہے؟ نہیں آتی ہے؟ بولو نا. سب کو آتی ہے. گھر میں بچہ بیمار ہو گیا سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھے دم کر دے. خود بیمار ہو جائے خود پڑھے خود اپنے اوپر ذات پر دم کرے یہ خود علاج کرے. اللہ کے رسول نے بتایا ہے. ہاں اور جو تعویذ گنڈے جو سادھو مہاراج کے پاس جاتے ہیں جو آستانے میں جا کر علاج کرتے ہیں یہ علاج کرنا حرام ہے. یہ اپنے ایمان کو داؤ پہ لگانا ہے اور اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے. وہ تعویذ حرام ہے جس تعویذ میں شرکیہ کلمات ہو. وہ تعویذ جائز ہے جس تعویذ میں اللہ سے مدد طلب کی گئی ہو اور جس تعویذ میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد طلب کی گئی ہو چاہے وہ کسی اولیاء اکرام کی ہو چاہے کسی نبی کی ہو چاہے کسی صحابی کی ہو چاہے کسی پیر بزرگ کی ہو اس کے اندر اللہ کے نام کے علاوہ کسی غیر اللہ کا نام لے کر مدد طلب کیا ہو اور اس سے بیماری کی شفا طلب کی گئی ہو اور اس سے مشکلوں کا حل طلب کیا گیا ہو ایسا تعویذ بھی گلے میں لٹکانا کیا ہے؟ حرام ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی وقت بہت ہو چکا ہے مختصر انداز میں سنتیں پڑھ لیں اور آج سے اس کے بعد مسجدوں کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جائے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے اور آئندہ نمازوں میں جب آئیں گے تو منہ پہ ماسک لگا کر آئے اللہ کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ پچھلے سال جو حالتیں پیدا ہو گئی اور مسجدیں بند ہو گئی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری بد احتیاطی مسجدوں کے بند ہونے کا سبب نہ بنے. اللہ عمل کی توفیق.